آج سے 1000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے یا 5000 سال پہلے انسان میں اتنی شیم نہیں تھی جتنی کہ آج ہے. اب ہم بہت کانشیس ہیں، اور دو بنیادی چیزیں ہیں جن کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایک ہے گلٹ اور ایک ہے شیم. اگر ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو اچھا نہیں ہے تو ہمیں احساس ندامت ہوتا ہے، اور ہم آگے بڑھ کے پھر کوئی تلافی کرنا چاہتے ہیں. جیسے معافی تلافی کے جو تصورات ہیں وہ گلٹ سے وابستہ ہیں، کہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں اور کسی کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے تو ہم اگر گلٹ محسوس کرتے ہیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں. گلٹ جو ہے وہ پیچھے سے ہمیں پش کرتا ہے کہ آگے بڑھو اور معافی تلافی اور کچھ اضافی کرو تاکہ آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہو جائیں اور آپ کی زندگی بہتری کی طرف چلی جائے. لیکن کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم شیم میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہم پھر پیچھے ہٹتے ہیں اور سامنا نہیں کرتے. جیسے اگر ہم نے کسی کا کچھ قرضہ واپس لوٹانا ہے تو کئی دفعہ لوگ چھپنے لگتے ہیں کیونکہ ان کا ارادہ نہیں ہوتا لوٹانے کا. اور اسی طرح جو لوگ ڈیفالٹر ہوتے ہیں، جو گھروں میں ڈیفالٹر ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک فیملی میں لوگ رہتے ہوئے خفیہ طور پر جیسے کوئی نشہ کرنے لگا ہے اور اس کے گھر والوں کو پتہ ہی نہیں، اور وہ کئی سال ایک نشے کی زندگی، پٹری سے اتری ہوئی زندگی گزارتا ہے نوجوان، اور وہ یونیورسٹی جاتا ہے لیکن کلاس اٹینڈ نہیں کرتا اور ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرتا ہے، اور والدین کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ مطمئن رکھتا ہے. اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں، وہ راتوں کو دیر سے آنا شروع کر دیتا ہے، اس کے گریڈز بری طرح گر رہے ہوتے ہیں، اس کو وارننگز مل رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بات چھپا کے رکھتا ہے اپنے فیملی ممبر سے. اور پھر ایک دن آتا ہے کہ اس کے اہل خانہ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ نشے کے مرض میں مبتلا ہے. یہ ایک طرح بم پھٹتا ہے، اہل خانہ غم و غصے سے نڈال ہو جاتے ہیں. وہ اسے کبھی دھمکیاں دیتے ہیں، کبھی لالچ دیتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ کوئک فکس ہو جائے، فٹافٹ یہ معاملہ فکس ہو جائے، ٹھیک ٹھاک ہو جائے. اور جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے دونوں کے درمیان، یعنی نوجوان اور اس کی فیملی کے درمیان یا ماں باپ کے درمیان اور اولاد کے درمیان، جب بات چیت ہو رہی ہوتی ہے ایسے موضوع پر، تو دروازے بند کر کے دیواروں کے اندر آپس کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. اور اس بات چیت میں یہ تو طے ہوتا ہے دونوں پارٹیوں کی طرف سے کہ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے، اور یہ بات اندر ہی اندر رہتے ہوئے کسی نہ کسی طرح ٹھیک ہو جائے. اب یہ جو پہلو ہے کہ یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے کسی فورم پہ، یہ دونوں پارٹیوں میں سے جو ڈیفالٹر پارٹی ہے اس کو بہت سوٹ کرتی ہے، اور جو احتساب کرنے والی پارٹی ہے یعنی ماں باپ ہیں جنہوں نے بچے کو راہ راست پہ لانا ہے، ان کو سوٹ نہیں کرتی قطعی طور پر. لیکن وہ بھی اس پہ متفق ہوتے ہیں. تو دونوں کا جو کنسنسس ہوتا ہے وہ اس ایک چیز پر ہوتا ہے کہ یہ ایشو ایسا ہے کہ جو ہمارے درمیان ہی رہنا چاہیے. ایک نان وربل ان ریٹن کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ یہ ایشو باہر نہیں جانا چاہیے. اور جو ڈیفالٹر ہوتا ہے، جو نشہ کر رہا ہے اور تعلیم حاصل نہیں کر رہا اور غلط کام کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ جرائم کر رہا ہے، تو اس کو بھرپور تسلی ہوتی ہے کہ بات باہر نہیں جائے گی. نمبر 1 یہ اس کی بہت بڑی تسلی ہوتی ہے. اور دوسری تسلی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کو زندگی کی جو سہولتیں ہیں وہ اسی طرح انجوائے کرنے کو ملیں گی، بلکہ وہ اگر یہ غلط کام کرتے ہوئے کسی مصیبت میں پھنسے گا تو اسے جلد سے جلد اس مصیبت سے نجات دلائی جائے گی، اس کا بھرم رکھا جائے گا اور اس کو پینلائز نہیں کیا جائے گا. سر یہ ساری بات جو آپ اکاؤنٹیبلٹی لینے والی پارٹی ہے وہ شیم کی وجہ سے کر رہی ہے، چار دیواری میں بات بھی اور ان کا بھرم بھی رکھ رہے ہیں اور پرابلمز کو سرفیس پہ لا بھی نہیں رہے ہیں اور پردے بھی ڈال رہے ہیں، تو یہ ان کی ڈرائیونگ فورس شیم ہے. یہ ڈرائیونگ فورس دونوں کے لیے جو ہے شیم ہے کہ دونوں کے درمیان اس وقت کنسنسس ہی اس ایک بات پہ. آپ ذرا تصور کریں کہ نیب کا کوئی ملزم ہے جو کہ ڈیفالٹر ہے، اور نیب کے اور ملزم کے درمیان یہ ان ریٹن کانٹریکٹ ہے کہ بات باہر نہیں جائے گی، اور نیب عملی طور پر یہ بھی تسلی دے رہا ہے
کہ تمہیں ہر سہولت ملتی رہے گی ٹھیک اور تمہیں کسی قسم کا جرمانہ نہیں ادا کرنا پڑے گا. ویسے تم اپنی اصلاح کر لو, لیکن تسلی رکھو کہ نہ تو تمہیں کوئی کسی سہولت سے محروم کیا جائے گا, نہ تمہیں کوئی جرمانہ ادا کرنا پڑے گا, اور نہ یہ بات پبلک ہوگی, نہ یہ بات باہر جائے گی, تمہارا برہم قائم رہے گا, تمہاری شہرت قائم رہے گی. تو مجھے بتائیں ایسا ڈیفالٹر نیب کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ چڑھائی کر دے گا. کیا کرے گا؟ تو کہے گا کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے والا سین بن جائے گا. وائی وڈ ہی بی ورڈ؟ وہ تو دیکھیے کوئی بھی شخص چاہے وہ آرگنائزیشن میں ہو, گھر میں ہو یا ملکی سطح پہ ہو, اگر وہ کوئی غلط کام کر کے ہی کین گیٹ اوے ود اٹ اور وہ ایک پردے میں رہتا ہے, تو جو بھی اندر لاوا پک رہا ہے, جو بھی اس کے غلط عزائم اور غلط طریقے ہیں, وہ پنپتے رہیں گے, وہ رکیں گے نہیں, وہ تھمیں گے نہیں, وہ پھر کسی سانپ کی طرح کبھی نہ کبھی سر اٹھا لیں گے. بات یہ بھی کہ شیم کو جیسے آپ نے ڈسکس کیا کہ گلٹ جو ہے ہمیں امپروو کرنے کے لیے آگے بڑھاتا ہے کہ ہم پرفیکٹ ہونے کی بجائے ہم امپروومنٹ کو اور ایکسیپٹنس کو اپنی زندگی میں لے کر آتے ہیں. جب ہم سے کچھ غلط ہو جاتا ہے تو وہ احساس ہمیں کریکشن کی طرف لے کر آ رہا ہوتا ہے. لیکن شیم, آپ کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ شیم ایک ایسی اسٹیٹ کو کہہ رہے ہیں کہ جو کریکشن کی طرف لے کر نہیں آئے گا. شیم آپ کو ٹاکسک کر دے گا, یعنی ہائڈ کرنے کی طرف لے کر آئے گا. وہ آپ کو یہ سجیسٹ کرے گا کہ مت مانو تمہاری غلطی ہے, کیونکہ غلطی نظر بھی تو نہیں آ رہی ہے نا, بہت سارے لوگ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں اس کو بلیم کرنے میں. سو شیم تو پھر ہائڈ کرنے والا اور سٹک کرنے والا دیکھیں نا, ایموشن ہو گیا. کئی چیزوں کی جب شدت میں فرق آتا ہے تو نتائج میں بھی فرق آتا ہے. جیسے اگر آپ کو انگزائٹی ہے کہ آپ نے بل دینا ہے یا آپ نے امتحان کی تیاری کرنی ہے, تو آپ کو یہ انگزائٹی مدد دے رہی ہے کہ آپ وہ کام کرنا شروع ہو جائیں گے جو کہ ریکوائرڈ ہے. لیکن اگر انگزائٹی حد سے بڑھ جائے, انگزائٹی ڈس آرڈر ہو جائے, پینک اٹیک ہو جائے, تو پینک اٹیک میں تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اسٹوڈنٹ امتحان کی تیاری کرے گا. پرفارمنس ڈاؤن ہو جائے گا, پرفارمنس جو ہے وہ مفلوج ہو جائے گا, وہ کچھ کر نہیں سکے گا. تو شیم بھی اگر تھوڑی سی ہلکی سی ہو, جسے حیا کہتے ہیں, تو اس کے تو مثبت نتائج نکلیں گے. لیکن شیم اگر حد سے زیادہ ہو تو پھر یہ بھی مفلوج کر دیتی ہے, بلکہ پسپائی پہ مجبور کرتی ہے, چھپ جانے پہ مجبور کرتی ہے. اب ایک بندہ ہے جو تسلی رکھتا ہے کہ بات باہر نہیں جائے گی, بات چار دیواری کے اندر ہی رہے گی اور اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا, کوئی پینلٹی بھی نہیں ہوگی. تو جب اس سے مذاکرات کریں گے تو کیا وہ مذاکرات اصولی بنیادوں پر کرے گا کہ وہ بے اصولی کی بنیادوں پر؟ وہ کہے گا جی کر لو جو کرنا ہے, میں تو ایسا ہی ہوں. وہ کہے گا جی کر لو جو کرنا ہے, میں جیسا ہوں بس ویسا ہی ہوں, دس از ہو آئی ایم. اور ساتھ ہی وہ کہے گا جی آپ نے ہی سب ایسے قصور کر رکھے ہیں, میرے بچپن میں مجھے آپ نے پیار نہیں کیا, مجھے کوئی سہولت نہیں دی, مجھے یہ نہیں کیا, فلاں کے ساتھ یہ کیا, فلاں کے ساتھ یہ کیا, اور مجھے اچھے اسکول میں نہیں داخل کرایا, یا مجھے کھلونے نہیں لے کے دیے تھے. تو وہ آہستہ آہستہ بار بار رپیٹ کر کے تو فیملی ممبرز کو وہ قائل کر لیتا ہے کہ یہ ایکچولی فیملی ممبرز کا ہی کوئی قصور تھا. وہ گلٹ انڈیوس کرتا ہے فیملی میں.